اب جب رسول نے ہدایت دی تو پہلا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز کس طرح پڑھیں؟ کہا کہ بھائی پہلے وضو کرنا ہے. تھوڑی سی بات نماز میں بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک، میں نماز کی خشکی کو ولایت علی سے تر کروں گا. تو کیا کریں گے آپ؟ پہلے پانی لیں گے وضو کرنے کے لیے. پہلے ہاتھ میں لیا، دیکھا کہ اس کا رنگ تو بدلا نہیں ہے. جب رنگ صحیح ہے تو زبان پلائے کلی کی. کیوں؟ کہ اس کا ذائقہ تو نہیں بدلا. جب دیکھ لیا ذائقہ نہیں بدلا تو ناک کے قریب لائے، سونگھا کہ اس کی بو تو نہیں بدلی. ٹھیک، جب ان 3 نجاستوں سے پانی دور ہوا تو وضو کے قابل بنا. ٹھیک، وضو کیا. اچھا، اگر خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پھنس گئے جہاں پر پانی نہیں ہے تو کیا آپ وضو، اگر پانی نہیں ہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز تو ہوگی. بھائی اللہ نے قرآن میں کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پاک پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ٹھیک، اب رسول کا لقب ہے کیا؟ ابو طاہر، پانی کا باپ. اور علی کا لقب ہے کیا؟ ابو تراب، مٹی کا باپ. تو اگر کسی نے نبی سے دشمنی کی تو اس کا وضو خراب، علی سے دشمنی کی تو اس کی مٹی خراب. ٹھیک ہے نا بھائی؟ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ کو جگہ چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. میں آپ کے گھر میں آیا، تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، جا نماز کو بچھایا اور نماز پڑھنا شروع ہو گیا، تو کیا خیال میں آپ کا یہ میرا عمل صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ مکان غصبی ہے. مکان غصبی ہے، غصبی مکان پر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک، مکان غصبی ہے. طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے میں آؤں گا، آپ سے اجازت لوں گا، پھر نماز پڑھوں گا. اچھا، فقط یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی میں نے ایک سوٹ سلوایا، سوٹ کی اجرت نائی کو اس کو درزی کو دینی تھی اور میں نے نہیں دی، اور وہ لباس پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ درزی راضی نہیں ہے، کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی اگر لباس غصبی ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، مکان غصبی ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نبی نے کہا کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر چاہتے ہو کہ تم نجات پا جاؤ تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، محبت اہل بیت ادا کرتے رہو، نماز قبول ہو جائے گی. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. یہ آیت پہ رک کے میں آ گیا ہوں تو میں نے کہا ایک کمنٹ ہدیہ کرتا ہوا آگے بڑھوں، پھر آؤں گا نماز کی طرف. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، بس مانگتا ہوں تو اتنا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، نہیں مودت کرو. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں سوال پوچھوں کہ بھئی آدم نبی ہے نا، نوح نبی ہے نا، ابراہیم نبی ہے نا. ابراہیم چھوٹے نبی نہیں ہیں، پیغمبر کے بعد نبیوں میں سب سے بڑے نبی، خلیل اللہ، اللہ کے دوست. عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح. موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کی زبان. ٹھیک ہے نا؟ کتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں. کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا. اور وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ اجر رسالت مانگ رہا ہے. تو یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے گھر بنوانا شروع کیا، مستری کو بلوایا، معمار کو بلوایا اور گھر کی تعمیر شروع کی. اگر وہ کام کو ادھورا چھوڑ کے بھاگ جائے تو کیا اجرت دو گے؟ تو مجھے کہنا فقط یہی ہے، ہمیشہ اجرت ادھورے کام کی ادا نہیں ہوتی بلکہ پورے کام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے وضو مکمل کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد جا نماز پہ کھڑے ہو گئے، نیت باندھی. اگر فجر کی پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ادا واجب قربتاً الی اللہ. ٹھیک،
تو مالک نیت کیوں کروا رہا ہے؟ بھائی ڈائریکٹ نماز پڑھوا دے، یہ نیت کیوں کروا رہا ہے؟ کہ تاکہ پتہ چل جائے کس کی نیت خالص ہے، کس کی نیت میں گھوٹ ہے۔ نیت ہوئی اور ہونے کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تکبر والا نہیں ہے۔ کبریائی زیبا دیتی ہے تو فقط اللہ کو، تکبر زیبا دیتا ہے تو فقط اللہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ کی عظمت کا اعلان ہوا تو اب اس کی تعریف کرنا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب ادھر سے علی نے پکارا، بھائی میرے علی نے کہا جو کچھ پورے قرآن میں ہے اس کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہے، بائے بسم اللہ کا خلاصہ نقطے میں ہے۔ اور کہنے لگے انا نقطہ تو تحت الباء، اس بے کا نقطہ میرے علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، بھائی رحمان کے معنی کیا ہے اور رحیم کے معنی بزرگ تو سب جانتے ہوں گے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رحمان کے معنی کیا ہے اور رحیم کے معنی کیا ہے۔ رحمان صفت عام ہے، رحیم صفت خاص ہے۔ رحمان پوری کائنات کے لیے ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، ملحد کو بھی دیتا ہے۔ اور رحیم فقط مومنوں کے لیے ہے، منافقوں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک، پروردگار تو میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو عالم اسلام نے کیا کہ پروردگار تو ہمیں ہماری ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف۔ ہمارا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں باقی رکھ صراط مستقیم پر۔ تو سیدھی سی بات ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی بات نہیں ہے۔ جس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے وہ مانگے گا، جس کی ہو چکی ہے وہ باقی رکھے گا۔ اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں اتاری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پہ تو نے اپنے غضب کو نازل کیا اور جو گمراہ ہیں۔ تو دو راستے چلے، ایک نعمت والوں کا راستہ اور ایک ظالم گمراہ کا راستہ۔ اب نعمت والوں کو اور گمراہوں کے راستے کو الگ الگ کریں۔ بھائی آیت میں نے پڑھی تھی پہلی محرم کو، دوسری کو پڑھی یا تیسری کو پڑھی؟ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ والعصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، دنیا کا ایک ایک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق کا بھی اعلان کیا، صبر کا بھی اعلان کیا۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دو گروپ ہوئے نا، ایک اللہ والوں کا راستہ، ایک دنیا والوں کا راستہ۔ اللہ والوں نے جو کیا اپنے نام سے منسوب کر کے کیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، اللہ والوں نے جو کیا اپنے اوپر منسوب کر کے کیا، اور دنیا والوں نے جو کیا اپنا الزام لگا دیا زمانے پر۔ آسان کروں بات تو، میں نے دقیق بات کہی ہے۔ میں نے بھائی پوچھا سرکاری محکموں سے تم رشوت کیوں لیتے ہو؟ کہنے لگے کیا کرے بھائی، زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ ہم نے حکمرانوں سے پوچھا کہ تم یہ اقتدار میں بیٹھ کے غریب عوام کو لوٹتے کیوں ہو؟ کہنے لگے کیا کریں بھائی، زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ یعنی کرتوت اپنے، الزام زمانے پر، ٹھیک، کرتوت اپنے، الزام زمانے پر۔ بھائی توجہ رکھیے گا، آدم نکالے گئے جب جنت سے تو کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اور جب شیطان کو نکالا تو کہتا ہوا چلا قالا رب بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔
بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آدم کہہ رہے ہیں کہ مالک ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم دونوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے آدم کی دعا. اور شیطان نے کیا کہا؟ کہنے لگا پروردگار رب قال رب بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اس زمین کو زینت سے سجا دوں گا. اور اس کے بعد کہتا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک ایک انسان کو بہکاؤں گا. پھر فوراً ہی معذرت کی، کہنے لگا اِلَّا عِبَادَكَ منہم المخلصون، مالک جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان کو میں بہتا ہی نہیں سکتا. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، مجھے کہنا فقط یہی ہے کہ ابلیس تو ان ہستیوں کو پہچان گیا، ملا آج تک تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان نے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور دوسری طرف آدم، مالک صلی علی محمد. ابلیس نے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. آدم نے کیا کہا کہ مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. اب یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کوٹ کیا، کہنے لگے فلو، اب یونس کے لیے کہہ رہے ہیں، پروردگار کہہ رہے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. کہنے لگے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم اسے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. قرآن کی آیت ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم یونس کو بھی زندہ رکھتے، مچھلی کو بھی زندہ رکھتے. کب تک؟ قیامت تک کے لیے. تو عجیب مسلمان ہیں، ماننے پہ آئے تو ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ مانے، نہ ماننے پہ آئے تو صاحب الامر کو نہیں مانتے.